اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں بہت سنجیدہ قسم کے مسائل ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں۔ عموماً چھوٹے بچوں کو نظر کا لگ جانا، یا چھوٹے بچوں کا بگڑ جانا، بیمار ہو جانا، یا پھر پڑھائی میں بچوں کا دل نہ لگنا، یا خود ذہنی طور پر پریشان ہونا، یا دشمن کا خوف ہونا، یہ ایسے مسائل ہیں جن مسائل کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم لوگ عموماً ہمارے معاشرے میں عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اور لوگ جو ہیں وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب عامل کو گاہک مل جاتا ہے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی بیماری کو، چھوٹے سے مسئلے کو ایک بڑا مسئلہ بنا کر ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور ان کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات تو اٹل حقیقت اور واضح ہے کہ دین اسلام، شریعت محمدی کے اندر تمام مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اگر کوئی عمل، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر ہے یا قرآن پاک کی تعلیمات سے باہر ہے تو خواہ وہ کسی بھی عمل کا ہو، کسی بھی پیر بزرگ یا ولی کا ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ اور کوئی بھی وظیفہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، وہ اگر ایک عام سا بندہ یا کوئی خاص ولی، پیر، مرید یا کوئی عالم بتاتا ہے جو سنت اور شریعت مطہرہ کے احکامات سے نہیں ٹکراتا، تو وہ وظیفہ اور وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 5 ایسے وظائف ذکر کرنے والے ہیں جو ہمیں عمومی طور پر گھر کے اندر، معاشرے میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان مسائل کے حل کے لیے یہ 5 وظائف، 5 صورتیں یا 5 آیات کریمہ آپ کے لیے سودمند ہوں گی۔ محترم ناظرین، وظائف سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے وظائف آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے جب ہمیں کسی چیز کا ڈر ہو، یعنی کہ شیطانی وسوسے آتے ہوں، یا دشمن کا ڈر ہو، یا کسی جانور سے ہمیں حفاظت مقصود ہو، کہیں ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں اندھیرے میں، یا کہیں دیر ہو گئی ہے اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، تو اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں، یا آیات کریمہ، جو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے وہ آیت کریمہ ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ اس کا ورد کریں جب آپ تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، تو دشمن کے ڈر سے آپ نجات پا لیں گے۔ آپ کا ڈر جو ہے اس کلام برکت سے، اللہ پاک کے کلام سے مضبوط ہو جائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت کریمہ جو ہے، اس آیت کریمہ کو اپنے پاس لکھ لیں، ڈسکرپشن میں ہم اس آیت کریمہ کو لکھ لیں گے۔ یہ پہلا وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے کہیں آپ کو دشمن کا خوف ہے، یا کوئی ایسا ڈر ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ کہیں میں جو ہے کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا کوئی بندہ جو ہے وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ آیت کریمہ ہے سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ آیت کریمہ آپ ورد کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہے گا، اور سفر میں آپ کو آسانی ہوتی رہے گی، اور کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک اور عمومی مسئلہ جو عام طور پر ہمارے گھروں میں، معاشرے میں ہے، وہ بچے کا نظر لگ جانا، نظر بد کا لگ جانا۔ اس کے لیے وظیفہ بھی ہم نے جدا سے آپ کے لیے پیش کیا تھا، اس کا ہم لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعائے مبارکہ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ یہ بھی ہم آیت کریمہ ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے۔ یہ آیت کریمہ آپ جو ہے، والدہ کو یا خود والدین کو چاہیے کہ یہ روزانہ صبح اور شام پڑھ کر بچے پر پھونک دیں، کیونکہ سب سے زیادہ نظر جو ہے بچے کو بندے کی اپنی لگتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر والدین بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور چھوٹا بچہ ہو تو محبت دگنی ہو جاتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ انسان کی نظر جو ہے اٹل ہے، حقیقت ہے، وہ لگ جاتی ہے، تو اس نظر سے بچاؤ کے لیے کلام مجید جو ہے، قرآن مجید سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ جو آیت کریمہ ہے وہ
آیت کریمہ ہے ان اللہ سیبتلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ یہ جو ہے والدہ اور والد جو بھی ہیں وہ صبح و شام بچے پر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے تھوم دیں تو انشاءاللہ بچے سے نظر کا مطالعہ ہو جائے گا، بچے کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور معمول کی بنیاد پر گھر پر بھی بچوں پر بھی پڑھ کر آپ ان کو تھوم سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے کلاس میں اچھے گریڈز لے، اچھا پرفارم کرے، یا بچہ کو ذہن ہے اس کا ذہن تیز ہو، اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے سورہ الانشراح، 3 پارے میں آخری پاؤں میں ہے، وہ آخری حصے میں سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الی آخرہ، یہ 5-6 آیات ہیں۔ ان آیات کو آپ بچے کو یاد کروا دیں۔ اگر بچہ پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو آپ خود پڑھ کر پانی دم کر کے بچے کو پلا دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ لائق ہو، بچہ پڑھنے کے قابل ہے، بڑی کلاس میں ہے بچہ، تو اس بچے کو یہ یاد کروائیں اور بچے کو بولیں کہ عین امتحان سے پہلے یا امتحان کے دنوں میں اس کو پڑھتا رہے، اور ویسے بھی پڑھتا رہے جس طرح رب زدنی علما جو دعا ہے اضافہ علم کے لیے، تو اس طرح سورہ الانشراح جو ہے وہ بہترین نسخہ ہے ذہن کی تازگی کے لیے اور ذہن کو ذہن نشین بنانے کے لیے، لائق اور قابلیت کے حصول کے لیے۔ اس طرح بچے کے گریڈز بھی اچھے آ جائیں گے اور ثواب جو ہے وہ ویسے بھی ملنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو خرچہ کی تنگی ہے، مال و دولت میں تنگی ہے، تو آپ جو ہے سورہ قریش جو ہے 30ویں پارے میں آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے، اس کی 4-5 آیتیں ہیں۔ ان آیات کو جو ہے آپ یاد کر لیں اس سورۃ مبارکہ کو، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے معاملات، آپ کے خاندان کے معاملات، آپ کے جیب کا خرچ جو ہے وہ مینیج ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی اس میں۔ یہ وظیفہ عام طور پر آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، اور آج جو 5 وظیفے بتائے گئے ہیں یہ خلاصہ ہے قسم کا ہمارے مسائل کے حل کا۔ ہم نے ان سارے وظائف کو جدا طور پر بھی بنایا ہوا ہے، اس ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینلز پر، آپ وہاں جا کر سرچ کر سکتے ہیں عنوان لکھ کر یا پھر ہماری پلے لسٹ میں۔ بہرحال یہ 5 وظیفے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے، ہمارے لیے اخروی نجات کا سبب بنے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی تجویز، رائے یا وظیفے کے لیے آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پسند کا، آپ کے مسئلے کا حل آپ کو وظیفے کی صورت میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ملے گا۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔